السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، ہم اپنے چینل اسلام ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں قربانی پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے، اور دوستوں تک اپنے ضرور پہنچائے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ قربانی ہے، یہ تو بڑی عقل کے خلاف بات ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا نالیوں میں بہہ جاتا ہے، العیاذ باللہ، اور جانوروں کی قلت ہے، اور جناب گوشت کی بھی بہت قلت ہے، اور اس میں اس طریقے سے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اربوں کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر آن ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیسہ ہی ناشتا نظر آتا ہے۔ پیسے کے سوا، مادہ پرستی کے سوا اور کچھ ان کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ایک لطیفہ کسی نے مجھے سنایا تھا کہ کوئی تاجر تھا، جو تاجر مزاج کے جو آدمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کا لطیفہ سنایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کسی تاجر کا انتقال ہوا اور فرشتے اس کو لے جانے لگے، تو اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں لے جائیں یا جہنم میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے چلیے، اگر جنت میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ، اور اگر جہنم میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ۔ یہ ذہنیت ہے کہ ہر دنیا کے کام میں پیسہ چاہیے، ہر کام میں مادی منفعت چاہیے۔ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ قربانی کے اندر ہماری کیا منفعت ہے؟ قربانی کی عبادت کے اندر ہمارا کیا فائدہ ہے 4 پیسے کا؟ جب تک کہ 4 پیسے کا فائدہ نہ بتاؤ تو ہم قربانی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عبادت تو رکھی ہی اس عقل کو کچلنے کے لیے ہے۔ یہ عبادت تو رکھی ہی اس کام کے لیے ہے کہ اچھا ہے دل ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ یہ تو رکھی ہی اس لیے گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ سنایا کہ ہم نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ، بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا جو حکم ہے، اس کو عقل کے کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور انسان بھی نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی
جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو ہرگز ہاتھ نہ لگانا کسی بھی بچے پر۔ لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی قتل مت کرنا۔ ولا شیخا فانیا، نہ بہت بوڑھے آدمی کو عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، چہ جائے کہ حالت امن میں ہو۔ اور بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا، بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا، کسی بھی میزان میں تول لو، یہ عقل کے کسی بھی میزان میں یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب یہ حکم آیا ابراہیم علیہ السلام پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے پاس چلے گئے اور بیٹے سے جا کے بتایا کہ دیکھ بیٹا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ بیٹے نے بھی، جو نوعمر نابالغ، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا مجھے دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزریے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، آپ کر گزریے۔ اور آپ میری فکر مت کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، یہ جواب دیا۔ ورنہ سیدھی بات پوچھنے کی تو یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے دونوں نے ہمارے سامنے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں سیدھا لیٹا ہوں تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجئے گا کہ میرے سارے کپڑے میرے جسم پر اچھی طرح سے کھینچ کر ٹائٹ کر کے باندھ دیجئے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے، تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا غم ہوگا۔ لہٰذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے خون سے آلودہ ہو۔ اب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، فرمایا تو جب باپ بیٹے دونوں نے اپنا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے تو اعلان ہو گیا رضامندی کا کہ اب تم نے اپنا کام کر دیا، بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر فرض کر دی، اپنا کام تم نے کر لیا، اب ہمارا کام دیکھو۔ آنکھیں کھولو، دیکھو کیا منظر ہے۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے، اور ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام برابر میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ جب یہ کرو گے اور اس جذبے کے ساتھ قربانی کرو گے، چاہے ظاہر میں مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بظاہر میری رقم میں کمی آ رہی ہے، لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں۔ جب یہ کام کرو گے، اس جذبے سے کرو گے، تو کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو اس جانور کے خون کا بہے گا، ایک ایک قطرے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔